اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے سبجیکٹ کا نام ایجوکیشنل ٹیکنالوجی، اور ہم اس وقت یونٹ نمبر 6 کو پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے کمیونیکیشن۔ اور یہ لیکچر ڈلیور کر رہا ہوں میں محمد صفیہ خان، آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ اور یہ ہمارا بی ایڈ کا کورس ہے جس کا کورس کوڈ نمبر 8619 ہے، اور ہماری یونیورسٹی کا نام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے۔ تو آئے اسٹوڈنٹ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس اس یونٹ کا انٹروڈکشن آ رہا ہے آپ کے سامنے اسکرین پہ۔ یہ ہے دا اولڈسٹ میننگ آف دا ورڈ کمیونیکیشن ان دا انگلش کین summarized as the passing of ideas, information and attitudes from one pen to another. But later communication came also to mean a line or channel from place to place. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن جو ہے اس کا مطلب بدلتا گیا۔ پہلے جو تھا وہ لکھنے کو اور سمبلس کو، اور یہ جو پتھر پہ جو مختلف تصویریں تھے اسی سے وہ کمیونیکیشن کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک طرف سے دوسری طرف میسج بھیجنے کو بھی کمیونیکیشن جو ہے وہ کہا گیا۔ آگے کیا ہے، ہاؤ ایور دا نیچر آف کمیونیکیشن its various types communications media and particularly the role of educational technology in communication, very important aspect of this subject in this unit. Effort has been made highlight all the ideas، یعنی کہ اس چیپٹر میں ہم ایفرٹ دیکھیں گے ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کے حساب سے کہ کیا کمیونیکیشن کا مطلب ہے، اور اس کے مختلف قسمیں ہیں، ویریس قسمیں ہیں، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کے دور میں اسٹوڈنٹس۔ تو آبجیکٹیوز اس چیپٹر کے آپ کے سامنے موجود ہیں، وہ ہے ایکسپلین دا نیچر آف کمیونیکیشن۔ پہلے ہم ایکسپلین کریں گے نیچر آف کمیونیکیشن ہوتی کیا ہے۔ نمبر سیکنڈ پہ ہم دیکھیں گے ڈسکس دا پرابلم آف کمیونیکیشن، ہم دیکھیں گے پرابلمس کمیونیکیشن کے میں کیا حائل ہوتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہم دیکھیں گے اسٹیٹ کمیونیکیشن تھیوریز اینڈ ماڈلس کے، ہم اسٹیٹ کریں گے تھیوریز اور ماڈلس کو کمیونیکیشن کے۔ نمبر 4 پہ ہم کریں گے ڈسکرائب کمیونیکیشن اینڈ ایجوکیشن، ہم ڈسکرائب کریں گے کمیونیکیشن اور ایجوکیشن کو۔ اور لاسٹلی آخر میں نمبر 5 پہ ہم کہیں گے آئیڈینٹیفائی دا سلیکشن آف میڈیا فرام افیکٹو لرننگ، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں افیکٹو لرننگ کیا ہے ایجوکیشن کے اندر۔ تو باقاعدہ آغاز کرتے اسٹوڈنٹ اس لیکچر کا، اس یونٹ کا، وہ کیا ہے نیچر آف کمیونیکیشن۔ یہ کیا ہے، کمیونیکیشن از اے ایکٹیویٹی آف کنوے میننگ فل انفارمیشن۔ ایجوکیشن جو ہے یہ ایک میننگ فل یعنی کہ ایک سمجھ آنے والا مطلب کسی بھی چیز کی انفارمیشن کا جو ہے اس کو ہم کمیونیکیشن ہے ڈیلیور کرنے کو کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ پھر ریکوائرز اے سینڈر اے میسج اینڈ اے انٹینڈ recipient, although the receiver need not to be present for aware of the sender instead to communicate at the time of communication۔ یعنی کہ جو ہے یہ ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ایک سینڈر یعنی ایک بولنے والا اپنا میسج پہ بھیجتا ہے، اور جو ہے انٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے نیت آپ کی جو ہے جو سننے والا اس کی بھی نیت ہوتی ہے سننے کی، تو وہ آگے جو آپ کی جو کمیونیکیشن کو سنتا ہے، اور اس میں کمیونیکیشن کا ذریعہ جو ہے وہ سینڈر اور ریسیور کے درمیان جو ہے وہ اویئرنیس جو ہے قائم کرتا ہے کہ دس کمیونیکیشن کین اکر اکراس واسٹ ڈسٹینس ان دا ٹائم اینڈ اسپیس، یعنی کہ جو کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے یہ آج کے دور میں واسٹ یعنی کہ پوری طرح سے لمبے چوڑے طریقے سے جو ہے یہ وقت کے حساب سے اور ٹائم کے حساب سے جو ہے یہ پوری دنیا میں جو ہے یہ پھیل گیا ہے۔ آگے اسٹوڈنٹس ہم دیکھ رہے ہیں فالوئنگ پوائنٹس، یہ پوائنٹس ہیں جن پہ اہمیت دی گئی ہے، وہ کیا ہے کمیونیکیشن کے حساب سے، وہ ہے دیر ہیز ٹو بی سورسز، اس کے لیے کچھ سورسز ہوتے ہیں۔ نمبر سیکنڈ پہ کیا سورسز ہیو آ میسج ٹو کنوے، ان کے ذریعے جو میسج جو ہے وہ کنوے ہوتا ہے کمیونیکیشن کا۔ پھر نمبر 3 پہ کیا ہے دا سورسز ہیز دا ان کوڈ دا میسج، اس میں ان کوڈ ہے یعنی کہ اس کو ایک اور لفظی طریقے سے بھیجا جاتا ہے کہ عام طور پہ جو سیکریٹلی کوڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ کوڈ جو ہے وہ جو کہیں عام جو غیر متعلقہ لوگ ہیں ان کی تک پہنچ نہ جائے، اور وہ میسج جو ہے وہ پرابلم کا شکار نہ ہو جائے۔ اگین فور سم سنگل چینلز ان دا بی امپلائڈ، جو چینلز ہیں اس میں ان کو امپلائمنٹ بھی مل جاتا ہے کہ دیر فور ہیز ٹو بی ریسیو، تو ریسیو کے اینڈ پہ بھی جو ہے وہ میسج کو لے لیتے ہیں۔ پھر ریسیو ہیز دا ڈی کوڈ دا میسج، پھر وہ اسی جو میسج جو ان کوڈ کر کے ہے اسے ڈی کوڈ کرتے ہیں یہی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ،
اور پھر کیا نمبر 7 میں ریسیو ہیز دا گیون دا سم رسپانس، اور اس کے ذریعے پھر وہ جو رسپانس ہے اس کے جو میسیج بھیجا گیا سینڈر نے اس کو ریسیو کر کے اسی کو پھر ڈی کوڈ کر کے انکوڈ کر کے پھر اسی طرح سے اس کو میسیج ریسیو، تاکہ کنورسیشن ٹو وے جس طرح سے جو ہے وہ ہو جائے. آگے اسٹوڈنٹس ہم چلتے ہیں، یہ ہے جی ایلیمنٹس آف کمیونیکیشن. یہ ایلیمنٹس کیا ہیں؟ نمبر 1 پہ کہ سینڈر یعنی بھیجنے والا میسیج کمیونیکیشن کو کیسے بھیجا ہے. نمبر سی میسیج کیسے جائے، کس میڈیم کے ذریعے گیا ہے. نمبر سی پہ کہ کون سا چینل استعمال ہوا جس سے کمیونیکیشن میں گئی ہے، انٹرنیٹ ہے، پھر فون کا ہے، موبائل ہے، کیا ہے وہ اس کے اندر ہے. نمبر 4 پہ یا ٹیلی گرام ہے کیا ہے، پھر ہے نمبر 4 پہ کہ ریسیو کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کے پاس کس طرح. پھر نمبر 5 انٹرپریٹڈ، انکوڈ ہے، ڈیکوڈ ہے، یا ڈائریکٹ میسیج ہے، یہ سینسیٹیو ہے یا نان سینسیٹیو ڈپینڈ کرتا ہے میسیج پہ. پھر ہے جی 6 پہ فیڈ بیک کیا ملتا ہے کہ صحیح طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے، میسیج ٹھیک تھا نہیں تو اس کا فیڈ بیک بھی ملتا ہے. نمبر 7 پہ یا میسیج کہیں چوری تو نہیں بیچ میں ہو گیا، اس کا بھی فیڈ بیک ہوتا ہے. نمبر 7 پہ کانٹیکس کیا تھا، اچھا تھا ملک کے حساب سے تھا یا پھر کوئی ٹیررزم کے حساب سے تھا، اچھے حساب سے، سارا کچھ اس کے اندر جی آ جاتا ہے. آگے کیا ہے جی ایک کمیونیکیٹر بھیجنے والا کیا ہے. جیسے کومنٹیٹر ہوتا ہے ایسے کمیونیکیٹر ہوتا ہے. آپ کو آسانی کے لیے سمجھا رہا ہوں اسٹوڈنٹ. یہ کیا ہے نالج لیول اس کا بندے کا کمیونیکیٹر کا کیا کہ وہ کس عہدے کے، کس بندے کے ٹیچر ہے، پولیٹیشین ہے، آرمی کا بندہ کون ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، ظاہری حیثیت ہے. پھر ہے فیٹ آف دا ریسیور، اس کا نیت کیا ہے اس آدمی کی. پھر کیا انٹرسٹ اس کا کیا تھا، کوئی سماجی بات کرنی ہے، کوئی صلاحیتی بات کرنی ہے، کوئی غیر سیاسی بات کرنی ہے، کیا ہے. پھر ہے کمیونیکیشن اسکلز اس کے مضبوط ہیں، کمزور ہیں یا ایم ہی سے ہیں. پھر ہے انڈرسٹینڈنگ لینگویج اینڈ کلچر آف دا آڈینس ہے. اس کی جو آڈینس کیا ہے کہ اس کی لینگویج کو سمجھ سکتی نہیں اور کلچرلی بھی وہ سمجھ آتا نہیں. اور پھر آگے ایٹیچیوڈ اس کا کمیونیکیٹر کا اچھا ہے کہ نہیں ہے، کہ جس کے ذریعے کائنڈنیس ہے یا بدماش ہے یا بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، تو اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. آگے اسٹوڈنٹ چلتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے جی یہ ہے جی بی پہ ٹریٹمنٹ آف دا میسیج کو کس طرح کرنا. یہ جی ٹریٹمنٹ آف دا میسیج مینس دیٹ دا وے آف میسیج از ہینڈلڈ ٹو کنوے دا میسیج. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے ہینڈل کیا جائے میسیج کو صحیح طرح سے کنوے کرنے کے لیے جن کے درمیان میسیج کی کنورسیشن ہو رہی ہے. آگے کیا ہے according to a audience it is important as the section of the message treatment of the message refer to the decision the source making as how the should be delivered. یعنی کہ سورس کے درمیان کس طرح میسیج ڈلیور اور اس کی اہمیت ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کے درمیان یہ آڈینس کے درمیان یہ میسیج جو ہے ڈلیور کیا جا رہا ہے اور میسیج جو ہے وہ کنوے کیا جا رہا ہے. آگے اسٹوڈنٹس چلتے ہیں، ہمارے پاس اب آ رہا ہے یہ ہے جی نمبر سی، یہ ہے میسیج. یہ کیا ہے ایوری کمیونیکیٹر ہیز امپورٹنٹ انفارمیشن اینڈ آئیڈیا وچ ہی وانٹ ٹو کنوے ٹو دا آڈینس ان سچ اے وے دیٹ دا ریسیور اینڈ انٹرپریٹر ہیز انٹینٹ. یعنی کہ جو میسیج ہے وہ جو بندہ سینڈر ریسیو کرے وہ اس طرح سے وہ چاہتا ہے، چاہے کہ وہ اس کا مطلب ہے جو سننے والا ہے اس کی جو انٹینشن ہے، اس کی نیت ہے، وہ اس پہ واضح ہو جائے. آگے کیا گڈ میسیج شوڈ میک دا انڈیویژول free it need which he can be satisfied by the action and suggest way to follow the same. یعنی کہ اچھا میسیج وہی ہوتا ہے جس سے جو ہے مطلب جو ہے سمجھ آ جائے اور اس کے ایکشن کا جو ہے سجیسٹ کرے، جس کے جو ہے فلاں مندہ جزیر جو ہے کچھ چیزیں بتائی گئی. نمبر 1 پہ اے پہ ہے کمیونیکیشنز اچھی ہونی چاہیے دونوں طرفہ. پھر کیا ہے نمبر بی پہ کیا سوشل اینڈ اکنامیکل رسک اس میں ہوتا ہے. سی کیا ہے سمپل طریقے کا میسیج ہوتا ہے. پھر کیا ہے ڈیورسیبلٹی ہوتی ہے، مختلف لوگوں کو میسیج سمجھ نہیں آتا، لینگویج الگ الگ ہوتی ہے تو بھی مسئلہ ہو جائے. پھر ہے یہ کہ ریلیٹڈ اینڈ ایکوریٹ، ریلیٹ اور کریکٹ میسیج کیا وہ یہ نہ ہو کہ اس میں اپنی طرف سے کوئی بات ڈالی ہوئی اور وہ بھی میسیج نہیں ہوتا، پھر وہ مذاق ہوتا ہے یا پھر بدماشی ہوتی ہے یا پھر ہپوکریسی ہوتی ہے. پھر ایف ہے انٹرپریٹیٹ کس طرح سے اس میسیج کو کیا جاتا ہے. پھر نمبر جی پہ کیا ہے فیڈ بیک کس طرح سے اس کا کیا جاتا ہے میسیج کو سننے کے بعد. نمبر سی ایچ پہ کیا ہے کانٹیکس کیا ہے اس میں سے اچھا یا برا ہے یہ ہوتا ہے. آگے کیا جی پرابلم ان کمیونیکیشن، پرابلمس کیا ہے کمیونیکیشن کے درمیان حائل ہوتے ہیں وہ کیا اسٹوڈنٹس وہ دیکھتے ہیں. دا ایکشن آف دا کمیونیکیٹنگ انوالوز دا
replaying of transmitting of एस साइन और सिंबल, यानी कि एस साइन से, यानी कि एस का मतलब सेंटर है स्टूडेंट्स, और ये क्या है, ये भेजा जाता है सेंटर के, और फिर क्या आगे वर्बल राइटिंग ऑफ पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ द स्पेसिफिक सोर्स टू द स्पेसिफिक ऑडियंस, और रिसीव, ये ऑडियंस जो है ये स्पेसिफिक लोगों को जो है सेंटर जो है ये एस साइन सिग्नल से भेज देता है, आगे के मैसेज को कन्वे कर देता है। आगे मीनिंग्स ऑफ एनी वन ऑफ ऑल ऑफ द सेवरल मीन्स दैट एक्ट एज अ चैनल फॉर ट्रांसमिशन एंड फॉर द, यानी कि ट्रांसमिशन जो है चैनल का वो स्प्रेड होता है। फिर एक्सप्रेस पर्पज ऑफ इन्फ्लुएंस द ओपिनियन एंड एक्शन ऑफ द रिसीवर इन्वॉल्व और ग्रुप, यानी एक्सप्रेस जो कन्वीनियंस है रिसीवर का जो है, ग्रुप का जो है वो जो है इंडिविजुअल या ग्रुप में जो है ज़ाहिर हो जाता है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं मेथड्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड बिलो। मेथड जो है कुछ मंडे जैसे दिए में वो हैं ए में अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ कम्युनिकेशन, फेज कम्युनिकेशन का होता है वो कि ए इन इफेक्टिव इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट साजगार है या नहीं ये देखते हैं। नंबर 7 अनऑर्गेनाइज एफर्ट, यानी ऑर्गेनाइज कोई काम ही सही तरह से नहीं। नंबर 3 पे क्या स्टैंडर्ड ऑफ करेक्टनेस, स्टैंडर्ड ऑफ करेक्टनेस है या नहीं है। फिर स्टैंडर्ड ऑफ सोशल रिस्पॉन्स, यानी खुद मुख्तियारी है या वो बंदे को है कि एहसास है अपनी आवाम का या नहीं है, या उसने अपनी 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 मंजिल को, अपने मकसद को ही अहमियत दी हुई है और वो खुद गर्ज आदमी है, ये औरत है जो भी है। 5 पेज ही है कल्चरल वैल्यू एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल वैल्यू और सोशल ऑर्गेनाइजेशन की एक चीज़ है, कभी इसमें अहम तरीन जुज़ है। फिर है जी इन अप्रोप्रिएट सैम्बल, इन अप्रोप्रिएट सैम्बल्स ना हो जिससे किसी को टेके जो उसकी दिल आज़ारी हो। फिर है 7 पे रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस ना हुआ जाए। आगे स्टूडेंट्स भी है हमारे पास रिलेटिंग टू द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, इसमें क्या मंडा जैसे रॉन्ग हैंडलिंग ऑफ चैनल, यानी कि गलत तरीके से नाजायज़ तरीके से हैंडलिंग की जाए, कि दिखाए माइक मारे कभी मारे सज्जी, यानी कि हाथी के हाथ दिखाने के और खाने के, और जो इस तरह से है वो इसी तरह की कहावत है। नंबर 2 है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ चैनल, रॉन्ग सिलेक्शन यानी गलत सिलेक्शन ऑफ चैनल, हमने गलत चीज़ को चुन लिया और उसके वजह से हमें उसके नताइज भुगतने पड़े। नंबर 3 पे फिजिकल डिस्कर्शन, फिर हमें इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लानत मलामत का सामना करना पड़ा है फिजिकली भी। फिर यूज़ ऑफ इन एडिक्वेट चैनल इन पैरेलल, इन एडिक्वेट यानी कि ना माकूल जो है हमें चैनल्स का जो है वो सामना करना पड़ा है। आगे क्या जी नंबर 6 पे रिलेटिंग टू रिसीवर्स, रिसीवर से रिलेटेड क्या ए एटीट्यूड ऑफ द लिसनर, एटीट्यूड लिसनर सुनना चाहते हैं नहीं सुने या फिर अवॉइड करें सुनने को। फिर है प्रॉब्लम ऑफ कॉरपोरेशन पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, कॉरपोरेशन का क्या अहमियत है, पार्टिसिपेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कौन से साथ इन्वॉल्व है, ये सारी देखी जाती है, या ब्रांडिंग कैसे करनी है कम्युनिकेशन करते हुए। फिर 3 पे क्या है प्रॉब्लम ऑफ हिस्टो होमोजेनिटी कैसी है, इसकी भी प्रॉब्लम्स को समझना। फिर है 4 पे एटीट्यूड ऑफ द ऑडियंस टूवर्ड्स द कम्युनिकेटर, एटीट्यूड ऑफ ऑडियंस देखना कम्युनिकेटर का होता क्या है। स्टूडेंट्स हम चलते हैं डी पे अकॉर्डिंग टू द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है, वहाँ पे क्या है टेक्निकल प्रॉब्लम्स इश्यूज क्या आ सकते हैं। फिर क्या है सेमेस्टेटिक प्रॉब्लम्स, ये क्या है, ये प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। नंबर 3 पे कि इन्फ्लुएंशियल प्रॉब्लम, इन्फ्लुएंस यानी इतनी इन्फ्लुएंस कर दिए कि वो जो आवाम जो है वो खिलाफ आपके खुद खड़ी हो गई है, ये भी प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन से हो जाता है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड मॉड्यूल्स, ये क्या है ए पे क्या लेजिस्लेटिव थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, ये लेजिस्लेटिव ऑफ थ्योरी होती है और कम्युनिकेशन। नंबर पी है मैथमेटिकल थ्योरी होती है। फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन थ्योरी होती है, फिर हमारे पास के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, फिर हमारे पास क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैस ऑडियंस होता है। फिर हमारे पास क्या होता है कंट्रोल ऑफ मैस मीडिया को सीधा कंट्रोल किया जाए, इसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए, इसकी थ्योरी होती है एक तरीके से इस्तेमाल बैलेंस अप्रोच हो। फिर है कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन, इसमें क्या है टीचर मस्ट रियलाइज द कॉन्स्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ सीरीजल कम्युनिकेशन मीडिया आउटसाइड द क्लास अप टू द स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स जब क्लास में टीचर क्लास में कम्युनिकेट कर रहा हो तो उसका जो आउटसाइड भी स्टूडेंट यानी कि वैसा अच्छे इंसान सोशली जो है सोसाइटी में भी है। द वर्ड दैट द चिल्ड्रन सीम टू प्रोसेस पे एफर्ट एंटायरिंग सोशल वर ऑल लर्न
تھرو ویریس میڈیا سے جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہے چلڈرن جو ہے وہ پڑھنا سیکھتے ہیں. پھر ایک ٹیچر مسٹ کیپٹلائز آف دا اسٹوڈنٹ. ٹیچر جو ہے یا جو استاد جو کلاس میں وہ اچھی طرح کمیونیکیٹ کرے اور ان کے اوپر جو ہے اہمیت اپنی جتائے تاکہ وہ اسٹوڈنٹس اس کے اندر ہی اس کی مرضی سے ہی کام کریں. پھر ہے کنڈیشن ٹو ڈیز میڈیا اینڈ مسٹ ریلیٹ دیم ٹو دا اسکول. ایٹ اینی اسکول کو ایک ٹیچر کی صلاحیت ہونی چاہیے وہ جو کمیونیکیشن ہو اس کو ملا کے اس طرح سے اپنا لیکچر بنائے کہ اسٹوڈنٹ بھی جو ایکٹیویٹیز میں جو اس کا کلاس میں جو کام کرے. پھر کمیونیکیشن can occur only when the teacher and his pupils share common message and express. یعنی کہ جب ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ایک ہی پیج پہ ہوں گے تب وہ ان کا کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ کم ہوگا اور وہ صحیح طرح سے جو ہے ایکٹیولی جو ہے وہ رول پلے کر سکتے ہیں کلاس کی اندر. آگے کیا اسکول سولوشن آف میڈیا فار افیکٹو لرننگ. اس کے سولوشنس کیا ہیں؟ These modules media are among the tools that education profession use to mold and shared human mind. Good teachers in fact intercommunicate. These must be related and interacted with the constant feedback. یعنی constant feedback جو ہے کمیونیکیٹ کرتے رہیں اور انہیں جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے اس کے بارے میں روشناس کرایا جائے. اس سے کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے. کہ ٹیچر might technically develop his planning and procedure and the request organization structure, but when it come to implement he has and communication that to be to his students. یعنی کہ جب ٹیچر کو لگے کہ اس کی اندر کوئی پرابلم فیس وہ کر رہے تو وہ کمیونیکیٹ کرے ٹیچر آرگنائز اسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے تاکہ اسٹوڈنٹس کی بھی رائے چلی جائے ان کو عزت دی جائے اور اپنے اسٹرکچر کو جو ہے اچھا کیا جائے اپنی اسکول کا کمیونیکیشن سسٹم. پھر ہاؤ ایور کیئرفلی select selection of media by the teacher and prepare use in the technical learning process can make learning purposeful. یعنی کہ ٹیچر کو اس طرح پڑھانا چاہیے کہ پرپسفل لرننگ ہو اور ان کی کمیونیکیشن جو ہے وہ اچھی طرح سے ظاہر ہو. تو فی امان اللہ یہاں پہ ہمارا چیپٹر نمبر 6 اختتام پذیر ہوتا ہے. تو گڈ لک ٹو یور فائنل ایگزام. اللہ حافظ. میری طرف سے ہمارا بی ایڈ کا ایک کورس ہے جس کا کورس کوڈ نمبر 8619 تھا. تو میرے چینل محمد صفدر خان کو آپ سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ دیں تاکہ اس طرح کے میں آپ کے لیے اور بھی ایجوکیشنل ویڈیوز بنا سکوں. اللہ حافظ. گڈ لک ٹو یور فائنل ایگزام.